المساعي فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. زمین کربلا سے آپ کی خدمت میں پروگرام لبیک یا حسین، یہ سلسلہ اول محرم سے شروع ہے اور انشاءاللہ عاشورہ تک جاری و ساری رہے گا. لبیک یا حسین کہ اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شریک رہیں اور انشاءاللہ آپ کو پرسداری اور عزاداری کا بھی بھرپور موقع ملے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پروگرامز میں معارف کربلا کے حوالے سے گفتگو کیا جائے، ہر وہ چیز کہ جو کربلا سے ہمیں متعلقہ نظر آتی ہے اس پر گفتگو کی جائے، اور ساتھ ساتھ ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بھی انشاءاللہ ہوگا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب قبلہ سید مظاہر عباس رضوی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ. سلامت رہیں قبلہ. اس وقت ہم کربلا بین الحرمین میں موجود ہیں اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام عزا میں خدا کی ذات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں یہاں آنا نصیب ہوا. میں چاہوں گا کہ عزا و بقا و زیارت سید الشہداء اور عزاداری کی جو محافل پوری دنیا میں جاری ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. جی انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا سیما علی خاتمہم وافضلہم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخذ برحلک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کرام، سامعین محترم اور تمام تر گزار گرامی قدر کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں اور ان غمناک اور مصیبتناک ایام کی پرسہ پیش کرتا ہوں اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ان ایام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین و مومنات کے دلوں میں امام علیہ السلام کی زیارت کی تمنا اور خواہش ہے، اللہ ان کو جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے اور جن کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کو قبول فرمائے. کربلا ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اپنے دامن میں تمام تر انسانی زندگی کے شعون اور شعور اور امور کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. انسان جس جہت سے بھی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کربلا کی طرف متوجہ ہو. انسانی حیات کہ اگر انسان چاہے تو اپنی اس حیات کو حیات ابدی بنا سکتا ہے اور اگر انسان چاہے تو حتیٰ پس مرگ بھی اپنے کو لوگوں کے درمیان زندہ باقی رکھ سکتا ہے. ان تمام تر چیزوں کا درس کربلا نے ہم کو دیا ہے. کربلا کا ایک عنوان ایسا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ایک ایسا ثمر بخش اور ایک ایسا نتیجے بخش عنصر ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. آج وہ شخص کہ جو ائمہ اثنا عشر کا قائل نہیں ہے، یعنی 12 اماموں کی امامت کا قائل نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب کربلا کی تاریخ کو پڑھتا ہے، شہداء کربلا کی تاریخ کو پڑھتا ہے، ان شہداء کی زیارت کے اجر و ثواب کو پڑھتا ہے، سید الشہداء کی حالات زندگی کو دیکھتا ہے، سید الشہداء کے خطبوں کو دیکھتا ہے، سید الشہداء کے اوپر جن افراد نے اس وقت جان ثاری کی اور قربان ہوئے ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، اور جب وہ یہ ملاحظہ کرتا ہے کہ اس امام حسین علیہ السلام کی آباد کردہ زمین کہ جو کربلا تھی اب وہ کربلا معلّہ ہو گئی سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور ان کے اعوان و انصار کے بعد، تو اب یہ ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر رخ پر، ہر اعتبار سے انسان کے لیے انسان کی کامیابی کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور ہم اسی کے ذریعے سے جو ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہے، انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد جو ہماری کتاب قرآن مجید ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہا کہ ولا رد بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اس قرآن مجید نے انسان کی خلقت کا ہدف کیا بتایا ہے؟ افحسبتم ان خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار خلق کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن پہلے یہ استفہام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسری آیہ مبارکہ میں اس آیہ مبارکہ کا جواب بھی موجود ہے کہ میں نے انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں.
اور یہاں پر مفسرین عامہ ہوں یا مفسرین خاصہ ہوں، متفقہ طور پہ سب نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر مراد لیعبدون سے ہے لیعرفون، تاکہ ہم اللہ کی معرفت پیدا کریں۔ جب اللہ کی معرفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، جب انسان اللہ کی معرفت کو پیدا کر لے گا تو معرفت کے بعد پھر انسان شقی ہی انسان معصیت کر سکتا ہے، وإلا معرفت کے بعد وہ انسان کی جو سلیم القلب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہر ایک کو فطرت سلیم عطا کیا ہے۔ یہ انسان عوارض کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، میلان نفسانی کی وجہ سے، عنصر داخلی عنصر خارجی ماحول کا اثر، یہ دنیا کے اس کے اوپر شدائد اور دنیا کے بعض لطائف کی نرمی، ان تمام تر چیزوں میں مشغول ہو کر کے انسان اپنی اصل ہویت کو کیا کرتا ہے؟ مندمل کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، مندمل ہو جاتی ہے، وہ تحت شعاع ہو جاتی ہے، ان تمام تر خواہشات کے جو ہے وہ تحت میں ہو جاتی ہیں، اس کے تحت شعاع ہو جاتی ہے۔ بہرحال کربلا انسان کے دلوں کو جھنڈوڑنے کا ایک وسیلہ ہے، اور کربلا میں جن افراد نے اپنی قربانی پیش کی وہ کسی ایک مذہب و ملت کے نہیں تھے، وہ مختلف مذہب و ملت کے تھے۔ گویا خود یہ عملی ایک اقدام ہے اور یہ عملی ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے رب سے اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے، دین میں داخل ہونے کے بعد انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عقبہ تو بلا شبہ سنور ہی جاتا ہے۔ تو اور دین کا مطالبہ بھی جو انسان سے ہے وہ فقط جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آخرت کو اپنی بناؤ، بلکہ دنیا کو بھی بناؤ اور آخرت کو بھی بناؤ، جیسا کہ یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ امام نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون شخص ہم میں سے نہیں ہے؟ امام نے تشریح کی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے جو ہے وہ ختم کر دے، یا اپنی آخرت کو دنیا کے لیے ختم کر دے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی آخرت کی وجہ سے دنیا کو ترک کر دیتا ہے، تارک الدنیا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی وجہ سے اپنی دنیا کو خرید کر کے چند متاع میں بضعۃ قلیلہ، ایک کم متاع میں، یعنی ظاہر سی بات ہے مال دنیا کتنا بھی ہو قلیل ہے، انما متاع الدنیا قلیل، یہ قرآن مجید کی جو ہے آیت مبارکہ ہے کہ مال دنیا اگر کثیر تعداد ہی میں کیوں نہ ہو لیکن وہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ لہذا اگر انسان اس مال دنیا کے عوض میں اگر اپنی آخرت کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کی بدبختی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا پیغمبر اور آل پیغمبر کی احادیث ہو کہ جو ہمارے لیے مشعر راہ ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ عمل اور نمونہ ہدایت ہیں، ان سب سے ایک نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر اپنی اس زندگی کو، اس دار فنا کی زندگی کو اور اس دار بقا کی زندگی کو، ان دونوں زندگیوں کو اگر صحیح رکھنا چاہتا ہے اور بہترین راستہ چاہتا ہے، اور ایسا راستہ کہ جس میں کوئی خطا نہ ہو، جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، متصل کر دے اور ان کی دین اور دنیا دونوں کو محفوظ کر لے، تو اسے چاہیے کہ کربلا کی طرف رخ کرے اور پھر ان چیزوں کے اوپر عمل کرے کہ جس پہ اہل کربلا جو اس عرض کرب و بلا پہ وارد ہوئے تھے ان کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی، اپنے امام کی معرفت، اور امام کی معرفت یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت کا سبب بنے گی۔ اور بہرحال کربلا ہمیں یہ بہترین کربلا کے دروس میں سے یہ ایک اہم ترین اور بہترین درس یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے، اور یہ معرفت امام حقیقت میں باب ہے، مقدمہ ہے، دروازہ ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے۔ اور قرآن مجید کے نص کے مطابق اللہ کی جو معرفت ہے یہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا ماحصل ہے، انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ خود قرآن نے فرمایا کہ الا لیعبدون، عبادت کے لیے، اور عبادت یعنی اطاعت اور بندگی۔ تو اگر کسی شخص کو واقعاً معرفت الہی چاہیے تو وہ سید الشہداء کی کشتی پر جو ہے وہ سوار ہو جائے، کربلا کا وہ رخ کر لے۔ کربلا میں جن افراد نے اپنے کو اللہ سے متصل کر دیا ان کی سنت اور سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو کسی زندگی کے مرحلے میں یا عقبہ کے درجات میں کچھ اس کے لیے کمی ہو یا اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں۔ تو بہرحال کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم ہر قدم میں، حتیٰ اگر کوئی انسان چاہتا ہے، انسان کی زندگی کے مختلف شؤون ہوتے ہیں، دنیاوی شؤون، آخرت کے شؤون، انسان کی فردی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، تعلیم کی زندگی، کس طریقے سے بین الاقوامی اتحاد ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے ملک سے باہر لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات ہونا چاہیے، یعنی انسانی ضروریات کے لیے جس چیز کی بھی انسان کو احتیاج ہے، اس ہر عنوان کا جو مصداق کامل ہے،
وہ کربلا ہمیں فراہم کرتی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا انسانی زندگی کا درس نہیں ہے کہ جہاں پر جن کے اسباق میں برق کربلا میں وہ سبق ہم کو نہ مل جائے۔ کربلا کے اوراق میں وہ سارے اسباق ہم کو جو ہے وہ مل جاتے ہیں، چاہے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، چاہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ ہو، چاہے انسان کو کامیابی کی طرف جو ہے وہ جانا ہو، اپنی دنیا کو سنوارنا ہو، اپنی تعلیم کو، اپنے علم کو، دیگر چیزوں کو، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مہیا ہیں، بشرط یہ ہے کہ انسان بغیر کسی تعصب کے اگر اپنے قلب کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے تو اللہ اس خالص قلب میں اپنی حکمت کی باتوں کو وہ ڈال دیتا ہے، بلکہ روایت کے فقرے کے مطابق انڈیل دیتا ہے حکمت کو۔ تو اب جب حکمت اس کو آ جاتی ہے تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کی جو جامع ترین تعریف ہے وہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بما ہیا ہیا، اشیاء کو ان کی حقیقت کو پہچان لینا، جان لینا۔ اب جب انسان کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لے گا، جب وہ سمجھ لے گا کہ یہ حیات جو انسان کی ہے ولو یہ کہ کتنی پر لطف کیوں نہ ہو لیکن یہ قلیل ہے، لیکن یہ اس میں فنا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے، بقا ہے، تو اب انسان کا قلب اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہوگا، مائل ہوگا۔ اور یقیناً انسان، کوئی بھی انسان ہو، یہ اگرچہ کہ وہ اپنے سیر و سلوک میں خطا پہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے برا نہیں سوچتا ہے، نہ اپنے لیے اس کو اس چیز کے لیے اس کا نفس اجازت دیتا ہے کہ اپنے کو جو ہے وہ ضرر پہنچائے۔ ہاں ضرر پہنچتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان قصدی اعتبار سے کوئی بھی انسان اپنا برا جو ہے وہ نہیں سوچتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے بہتر اور اولیاء اللہ سے بہتر انسان کو کون سمجھے گا؟ وہ خدا کہ جس نے خلق کیا، وہ اس سے بہتر کون سمجھے گا؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی گئی، جن کے سامنے یہ کائنات خلق کی گئی، وہ انسانوں کی فطرت سے آگاہ ہے، انسان کی ضروریت سے آگاہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ در ایک ایسا ہے کہ جہاں پر انسان کو زندگی کی اور آخرت کی ہر چیز مہیا اور اس کے لیے سامان فراہم کرتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ امام چراغ ہدایت ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ سفینہ نجات بھی ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ تو امام کی ہدایت، امام نے جن کلمات کا سہارا لیا ہے، اگر انسان ان کلمات کو دیکھے تو واقعاً وہ کلمات نور ہیں اور انسان کی زندگی کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بحث یہ بھی جو ہے وہ بہترین آ سکتی ہے کہ امام نے جو خطبات دیے ہیں، ان خطبات کا جو ہے وہ اثر کیا وہ یہ بھی کربلا کا ایک درس کا اہم ترین ورق ہے کہ جس کے اوپر امام کے فرمودات مکتوب اور تحریر شدہ ہیں، تحریر کی ہوئی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بشری تقاضے کے لیے اور انسان کی سعادت کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو افراد موجود تھے ان کے لیے، یہ ان کے لیے خصوصاً اور بالعموم سب کے لیے جو پیغامات دیے ہیں، مخاطب ہوتے رہے، خطبات دیے، دشمنوں کو بھی ان کے ضمیر کو جو جوڑتے رہے، شاید کوئی اور بن کے آ جائے۔ جی بے شک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ان کی ہدایت کسی ایک خاص جماعت، کسی ایک خاص گروہ، کسی ایک فقط حاضرین تک وہ منحصر نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام کا ایک جو پیغام ہوتا ہے وہ ایک آفاقی پیغام ہوتا ہے، وہ تمام تر، وہ جیلاً بعد جیل، نسلاً بعد نسل، سلسلے وار سب تمام تر ازمان کے لیے، تمام تر افراد کے لیے وہ ہوا کرتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مختلف خطبوں میں سے ایک خطبہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو درس دیا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کی ابتدا کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے، چاہے اللہ سے ہم کو نعمت مانگنی ہو یا اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنی ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو درس ملنا چاہیے، جس کو پر عمل کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا۔ چنانچہ امام کے خطبے میں ان مختلف عنوان پہ امام نے خطبے دیے، ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے کہ امام نے سب سے پہلے اس خطبہ مبارکہ میں اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد اللہ تعالی و اثنا علیہ و اثنا الیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ذکر سید الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جد جو انبیاء کے سردار ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، وصلی علیہ، اور اپنے جد کے اوپر درود و سلام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیغمبر کے اوپر درود و سلام کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج دنیا کس اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، آج دنیا کتنی خوفناک اپنے سامنے منزل کو جو ہے وہ رکھتی ہے، اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ کوئی اگر عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے کے عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ خود یہ خطبے کے اجزاء ہے، کلمات ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اما ترونہ، کیا تم نہیں دیکھتا ہو،
کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کس چیز کو نہیں دیکھتے ہو؟ کہ لا ترو اما ترونہ لا یعمل علی الحق، حق کے اوپر ان الحق لا یعمل بہ، تعبیر مختلف ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان الحق لا یعمل بہ، حق کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، والنہی والشر لا یتناہی بہ، اور اس خیر کے مقابلے میں جو شر ہے اس سے کوئی منع کرنے والا نہیں حالانکہ ہے۔ جانتے ہیں لوگ، جی لوگ جانتے ہیں، حق بھی جانتے ہیں، شر حق بھی جانتے ہیں، باطل بھی جانتے ہیں، لیکن یہ عوارض دنیا طلبی، نفس کی اطاعت، نفس کی بندگی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جو عنصر داخلی، عنصر خارجی، انسان کا دشمن شیطان عدو مبین ہے، وہ وسوسہ کرتا ہے۔ خود نفس انسان اس کا کیا ہے؟ وہ دشمن داخلی ہے۔ تو چاہے وہ دشمن داخلی ہو یا دشمن خارجی ہو، انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو چیز ہے، جو معرکہ ہے، اس معرکے میں حق کدھر ہے اور باطل کدھر انسان جانتا ہے، لیکن مصلحتاً وہ کیا ہوتا ہے؟ حق کو اختیار نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا کہ اما ترونہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیا چیز جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہو؟ کہ لا یعمل، عمل نہیں کیا جاتا، کس چیز کے اوپر؟ حق کے اوپر۔ والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے کوئی نہیں کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی حق کا حکم دینے والا ہے اور نہ کوئی باطل سے جو ہے وہ منع کرنے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک امام معصوم کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اٹھے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرے، وہ قیام کرے ظالم کے خلاف، اس عنصر فاسد کے خلاف، کہ جو نہ یہ کہ فقط اسلام کو بلکہ ضد انسانیت ہو، ضد بشریت ہو، اس کے خلاف وہ شخص جو ہے وہ اٹھے۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي بحبت بفناء عليك سلام الله السلام عليك حسین 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 اللهم ارزقنا زیارت الحسین۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے، کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے۔ میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہوں، ولا سعادت مع الظالم ولا الحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالمین کے ساتھ اس حیات کو میں ایک نکبت اور ایک نحوست سمجھتا ہوں۔ گویا امام نے فرمایا کہ عزت کی جو زندگی ہے، یہ زندگی انسان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہے، سعادت کی ہے۔ اور اگر انسان زندہ بھی رہ جائے لیکن اگر وہ ظالمین کے ساتھ اس کی زندگی ہے تو یہ اس کی زندگی نکبت کی اور نحوست کی ہوگی، کہ انسان کے لیے پھر وہاں پر بہتر یہ ہے کہ انسان اس مادیت کو چھوڑ کر کے حیات ابدی کو انسان اخذ کر لے۔ قبلہ کربلائے معلیٰ میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے ایک سلسلہ جاری ہے عزا و بکا کا، اور زائرین کی آمد بھی جاری ہے، پوری دنیا سے زائرین آ رہے ہیں۔ تو
ان زائرین کو کیا آپ نصیحت کریں گے کس طرح ان کا یہ سفر زیارت بہترین سفر زیارت بن سکتا ہے؟ اور جو عزاداری کر رہے ہیں یقیناً ان کی بھی توجہ کربلا کی جانب ہی ہوتی ہے، تو کس طرح ان ایام عزا سے بہترین استفادہ کیا جا سکتا ہے اپنی تربیت کے لیے؟ جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ کربلا ایک بہترین درس گاہ ہے اور زندگی کے تمام امور کو لیے ہوئے ہیں، ان دنوں میں بالخصوص اس زمانے میں اور اس مکان سے کس طرح بہترین استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی بے شک، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی زائر کربلا کی زیارت کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے تو اسے سب سے پہلے اس چیز کو توجہ کرنی چاہیے کہ جو حقوق عباد ہیں وہ حقوق عباد کی ضرور ادائیگی کرے، چونکہ بعض عبادات کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پہلے حق عباد کو جو ہے وہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو جو زائرین کرام ہیں ان کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جس سفر کے لیے وہ مہیا ہیں وہ دیکھیں کہ زاد سفر کا جو انتظام انہوں نے کیا ہے وہ کس مال کے ذریعے سے کیا ہے، وہ مال آیا طیب و طاہر ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال ایسا ہو کہ جس میں حقوق شرعیہ پائی جاتی ہو، جس میں خمس کی ادائیگی نہ ہو، جس میں غربا اور فقراء اور مساکین کا حق جو ہے وہ نہ نکالا گیا ہو۔ تو اب اگر کوئی زائر کربلا کا سفر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے ٹکٹ کا کو مہیا کرے گا، کسی قافلے سے متصل ہوگا، یہاں کے دیگر اخراجات ہیں۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ واقعاً اس کا یہ سفر مکمل طور پہ ایک معنوی سفر ہو اور جس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حتماً اور قطعاً اپنے مال کا تجزیہ کرے کہ یہ جس مال کو ہم اس زیارت کے امور کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو اس میں حقوق ناس ہو، یعنی اپنے بھائیوں کا حق ہو، اپنی بہنوں کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، شرعی حق خمس اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ عدم ادائیگی ہو، اس کو ادا نہ کیا ہو۔ تو بہرحال ایک نصیحت کے جو کلمات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ روشنی میں ہے جو دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مال سے وہ زیارت کے لیے آ رہا ہے اس مال کو اپنے طیب و طاہر مال جو ہے وہ کرے، وہ زیارت کا مقدمہ بنے گا۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک خیر کو عمل خیر کو اگر کوئی شخص عمل خیر کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے، عمل خیر کو وہ اب باطل مال سے اگر انجام دیتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ریت کے اوپر گھر بنا رہا ہو، جیسے پانی کی موج کے اوپر اپنا گھر بنا رہا ہو۔ پیغمبر یہ جو تمثیل دے رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیغمبر جو تمثیل دے رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ کیا پانی کی جو موجیں جب آتی ہیں سمندر میں مد و زجر پیدا ہوتا ہے اور اس وقت اس کی موج کے اوپر کوئی عمارت تو نہیں کھڑی ہو سکتی، یا ریت میں اتنی زیادہ جو ہے وہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے کہ ریت کے اوپر کوئی بلڈنگ تو نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر عمل خیر کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ وہ پاک اور طیب و طاہر مال سے ہو۔ باطل مال سے عمل خیر کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ریت کے اوپر مکان بنانا چاہے یا پانی کے امواج کے اوپر موج کے اوپر اپنا مکان بنانا چاہے۔ تو یہ کربلا کا بہترین ان زوار گرامی قدر کے لیے یہ توصیہ ہے اور یہ کربلا کی طرف سے ان کو نصیحت ملتی ہے کہ اپنے مال کو طیب و طاہر جو مال ہو اس کو جو ہے وہ استفادہ کریں اور حقوق ناس کی ادائیگی کے جو ہے وہ بعد آئیں۔ اور ایک دوسری چیز کے جو اہم ترین اشیاء میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے عمل کو بھی قبول کرتا ہے اگر اخلاص پایا جاتا ہے تو، اور بڑے عمل بھی رد ہو جاتے ہیں اگر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو کوشش یہ کرے چاہے ابتدائی سفر میں ہو، وسط سفر میں ہو، یہاں پہ کربلا میں وارد ہوا، کربلا سے واپس چلا گیا، ان مراحل میں انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے نفس کو اس طریقے سے کنٹرول میں رکھے کہ یعنی خالصۃ لوجہ اللہ، دکھاوے کے لیے نہ ہو، دنیاوی نام و نمود کے لیے جو ہے وہ نہ ہو، دیگر عناصر کی وجہ سے نہ ہو۔ تو بہرحال احادیث کی روشنی میں نے حدیث کو ذکر بھی کیا پیغمبر کی، حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جو بھی زائرین گرامی قدر ہیں یا جو زائرہ ہیں جب وہ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے مال کے اوپر توجہ کریں، خالص مال، طیب و طاہر مال، پاک مال کے ساتھ آئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حقوق ناس کی رعایت کے ساتھ ساتھ اخلاص ضرور اپنے عمل میں جو ہے وہ رکھیں۔ جب واقعاً اخلاص کے ساتھ آئیں گے تو یہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ
جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو اب جب یہ اس کیفیت اخلاص کے ساتھ آئے گا تو یقیناً یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا مہمان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مہمان ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے معین کیے ہوئے فرشتے جو سید الشہداء کے قبور کے اطراف میں ہیں اس کے استقبال کے لیے بھی جاتے ہیں، اس کی عیادت بھی کرتے ہیں، اس کے مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو اگر بہرحال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زیارت کو واقعاً اگر کامل اور طیب و طاہر اور بہترین ایک زیارت کرنا چاہتا ہے اور اپنے باطن کے اندر ایک تحول اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ ارشادات جو رسول اکرم سے ہیں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہیں ان ارشادات کی روشنی میں اپنے عمل کو انجام دے اور یہ سفر معنوی کو اور اس روحانی اور معنوی سفر کو انسان طے کرے۔ احسنتم قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے گا۔ مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ 2 نسخے، مریض کے لیے اکسیر ہیں یہ 2 نسخے، غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بارگاہ سید الشہداء بین الحرمین سے اور بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام سے حاضر ہوں اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن بعنوان لبیک یا حسین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، کربلا کی سرزمین اور روضہ حضرت شبیر علیہ السلام میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ذریعہ مطہر کے قریب کے مناظر کے ساتھ اذان مغربی حرم امام حسین علیہ السلام، اس دعا کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ان کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرے، جیسے آدائے دین ہے یا نہ سنے تو دین ہے یا نہ سنیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے امام نہیں ہے، وہ ان کے بھی امام ہیں۔ چنانچہ اگر دشمنوں نے بھی ان سے مشورے لیے تو امام نے ان کو مشورے دیے، امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام، اور مشورے بھی صحیح دیے، ٹھیک دیے۔ یہ تو غیر معصوم انسان کی زندگی میں اور بہت ہی غیر اخلاقی بات ہوگی کہ انسان دشمن کو یا تو مشورہ نہ دے، اور اگر دے رہا ہے تو صحیح مشورہ دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام سے بہتر جو ہے وہ کون اس مرحلے میں بہترین جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خود یہی خطبے کے جن کے بارے میں چند جملے میں نے عرض کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امام کا یہ پیغام گویا امام نے فرمایا کہ انی لا اری الموت الا سعادتا، میں موت کو جو ہے وہ سعادت دیکھتا ہوں اس ماحول میں۔ یعنی پہلے امام علیہ السلام نے اس ماحول کا ذکر کیا کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہوتا، باطل سے منع نہیں کیا جاتا ہے، امر بالمعروف لوگ نہیں کرتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ یا مدینہ ہی سے جب نکلے تو آپ نے یہ فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں سفر کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سنت رسول خدا کو مٹایا جا رہا ہے؟ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی سنت کو جو ہے وہ احیا کروں، زندہ کروں، کہ جب میں پیغمبر کی سنت کو احیا کروں گا تو سنت پیغمبر ہی تو دین ہے، سنت پیغمبر کا احیا، سنت پیغمبر کو زندہ کرنا گویا دین کو زندہ کرنا، دین کو زندہ کرنا گویا اللہ کی معرفت کا جو ہے وہ حاصل ہونا، گویا انسانیت کو ایک ہلاکت سے جو ہے وہ بچانا۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے جیسے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے جد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے جد کی سنت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بیان کروں۔ تو مختلف خطبے دیے، اور خود یہ ابھی خطبہ جو میں نے چند جملے عرض کیے اس میں امام نے اس خطبے کے اواخر میں یہ کہا کہ میں موت کو ایسی کیفیت میں کہ جہاں پر ظلمات کی زندگی ہے، جہاں پر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، تو امام نے فرمایا کہ میں موت کو جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص یہاں پر انتخاب اس کا جو ہے وہ شہادت نہیں ہے، کیونکہ سعادت کب ہوگی؟ موت سعادت اس وقت ہوگی جب انسان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو بہرحال یہ کہ شہادت ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوش نصیبی ہے، اور شہادت بہت بڑی سعادت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس طریقے کی جو موت ہے، ایسے حالات میں اگر اللہ کی راہ میں انسان جو ہے قربان ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ سعادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ ایسی اور ایسے ماحول میں کہ والحیات مع الظالمین الا برما، اور اگر ظلمات کا زمانہ ہے، حق کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ کے دین کی پامالی ہو رہی ہے، اور لوگ ظالم کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ظالم اپنے منافع کا تابع ہے،
اس کو جس چیز میں بھی نفع ہوگا وہ اپنے تخت کو، سلطنت کو، اپنی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ہر ایک چیز کے اوپر کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا۔ اس سے جس چیز سے بھی فائدہ ہے وہ اس فائدے کے حصول کے لیے ہر سعی اور ہر کوشش کرے گا، چاہے وہ کوشش شرع کے خلاف ہو، اللہ رسول اور ان کے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کے جو ہے وہ خلاف ہو، اس کو اللہ رسول کے ارشادات سے یا ان سب چیزوں سے تو ربط نہیں ہے۔ اس کو ہدف کیا ہے ظالم کا؟ کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے اپنے ارادوں کو کسی نہ کسی طریقے سے عملی جامہ جو ہے وہ پہنائے۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ جب ظالم کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا تو انسان کی زندگی کیا ہوگی؟ بدبختی ہوگی، نکبت ہوگی، اور سوائے بدبختی اور نکبت کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ اپنے یہاں اردو میں بھی وہ مقولہ مشہور ہے، بہت سے شعراء نے اس کو شعر میں بھی کہا ہے کہ عزت کی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طریقے کے اگر حالات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا ہمارے دیگر ائمہ کے ارشادات ہوں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل وہاں پر اب انسان اگر حیات کے اوپر اس صورت میں ممات کو اپنی شہادت کو مقدم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ سعادت ہے۔ گویا امام نے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ اپنی جان دے دو لیکن ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ظالم کا ساتھ دینا منع، حتیٰ ظالم کے فعل سے راضی ہونا بھی منع۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، اور یہ امام کاظم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظالم کے فعل سے راضی ہو تو گویا اس نے ظلم میں شرکت کیا۔ تو ظلم کے سامنے انسان اپنے گھٹنے نہ ٹیکے، ظالم کی مدد نہ کرے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ نیکی اور جو خیر کے کام ہیں ان میں مدد کرو، لیکن جو بری چیزیں ہیں، جو خیر سے ہٹ کر کے ہے، شر ہیں، ان میں تم جو ہے وہ مدد نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم عدوان کے اوپر، تعدی کے اوپر، ظلم کے اوپر ظلم کی تائید نہ کرو۔ تو ظالم کی مدد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو نابخشودنی ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ ظالم کے فعل سے راضی ہو جانا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر ظالم سے ٹکرا نہیں سکتا ہے تو ظالم سے نفرت ہی پیدا کرے، ظالم سے دور رہے اور ظالم کی اطاعت نہ کرے، یعنی اور اس مرحلے میں کہ کم سے کم انسان اگر اس سے ٹکرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو انسان اپنے کو اس کے لیے معاون اور مساعد بھی قرار نہ دے۔ اس کا کیوں؟ چونکہ اگر انسان اس کی جو ہے وہ مددگار ہوگا یا حتیٰ اس کے فعل سے راضی ہوگا، یا مثال کے طور پہ وہ افراد کے جو اس کے تحت تکفل ہیں، جن کے اوپر ان کی بات حجت ہے، اگر یہ شخص منع کر دے کہ فلاں ظالم کی مدد نہ کرو تو لوگ مان جائیں گے۔ اب یہاں پر اس کے لیے شرعی اعتبار سے امر بالمعروف کیا ہو جائے گا اور نہی منکر واجب ہو جائے کہ اتنے لوگوں کو اس ظالم سے جو ہے وہ کیا کرے؟ نجات دے، ظالم کے اوپر اس کی اطاعت اور بندگی سے جو ہے وہ مانے ہو۔ تو بہرحال یہ اسلامی پیغام ہے، ائمہ خدا کا پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ایسے حالات میں انسان نہ ظالم کی جو یعنی کبھی بھی ایسا کسی بھی وقت نہ ظالم کی انسان مدد نہ کرے، حتیٰ اس کے فعل پر سے انسان اس کے فعل پر راضی بھی نہ ہو، اور جتنا ہو سکے ظالم اور ظلم سے انسان دور ہو۔ جب ظالم و ظلم سے دور ہوگا تو وہ خداوند متعال کی ہدایت کے تحت میں ہوگا اور اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ سر تو قبلہ اس سے قبل کہ ہم اپنی کالر حضرات کی جانب جائیں اور وہ پرساداری اور عزاداری کو بارگاہ سید الشہداء میں پیش کریں، میں چاہوں گا چند جملے مصائب کے اگر آپ تلاوت کر دیں تاکہ روتی آنکھوں اور دکھتے دلوں کے ساتھ ہمارے کالر حضرات کالز کریں۔ جی ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے سامعین کرام اور ناظرین کرام کی خدمت میں چند جملے جناب قاسم علیہ السلام کی بیان کرنا چاہوں گا۔ جناب قاسم علیہ السلام کی مصیبت بنی ہاشم میں جس طریقے سے تمام تر افراد کے اوپر عظیم مصیبت تھی، ویسے جناب قاسم علیہ السلام کے اوپر بھی جو ہے وہ مصیبت آئی، اور خود اس کی شہادت امام حسین علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ مختلف علماء مقاتل نے نقل کیا ہے۔ میں اپنے اس مصائب کے آغاز کے لیے چند جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جناب سید ابن طاؤس نے جو کتاب لحوف میں نقل فرمایا ہے،
تو اس مقتل کی یہ کتاب مستند اور معتبر ترین کتاب ہے سید ابن طاؤس کی۔ سید ابن طاؤس کے نقل کے مطابق میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب قاسم آئے اور یہ کہا کہ اے چچا جان یہ بتائیے کہ کیا فہرست شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، یعنی جناب قاسم علیہ السلام کو اپنی شہادت کے لیے کتنا عظیم جذبہ رکھتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یقیناً تم بہت ہی مصیبت اور کرب اور بے چینی کے عالم میں تمہاری جو ہے وہ شہادت ہوگی۔ گویا یہ امام علیہ السلام کی خود جو ہے وہ خبر ہے کہ جناب قاسم کو ایسے جو ہے بتایا، اور پھر اس کے بعد اب جب یہ فرمایا تو جناب قاسم جو ہے وہ خوش ہو گئے۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا کہ بیٹا تم ہی نہیں بلکہ تمہارے 6 مہینے کے بچے علی اصغر تمہارا چھوٹا بھائی، اس کا بھی نام فہرست شہداء میں ہے، وہ بھی کل جو ہے وہ شہید ہوگا۔ تو ایک مرتبہ مقتل نے یہ کہا، دیگر روایتوں میں بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ جناب قاسم نے جب اپنا نام سنا تو یقیناً خوش ہو گئے، لیکن جب جناب علی اصغر کا نام سنا تو کہا کہ اے میرے امو جان ذرا آپ یہ بتائیے کہ صبح سے لے کر کے جب تک یہ جہاد جاری رہے گا، جب تک یہ دفاع جاری رہے گا، لوگ سب تو اپنے پیر سے چل کر کے جائیں گے اور جہاد کریں گے، میرا بھیا تو اتنا چھوٹا ہے، یہ کیسے جہاد کرے گا، اس کی شہادت کیسی ہوگی؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ بیٹا یہ اپنے پیروں سے تو چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو 6 ماہ ہے، لیکن میں اسے پانی لینے کے لیے جاؤں گا اور پھر دشمن اس طریقے سے تیر کا نشانہ بنائیں گے۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ جب جناب قاسم نے اپنے چچا سے اذن وغا مانگنی چاہی، اذن جہاد مانگنا چاہا۔ روایت کا یہ فقرہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب قاسم نے کہا کہ ایک چچا جان بننے کی اجازت دیجیے، روایت میں یہ نقل ہوا کہ امام نے انہیں اپنے کلیجے سے لگا لیا اور پھر اس کے بعد چچا اور بھتیجے گریہ کرنے لگے۔ مقتل کے جملے ہے کہ چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، غشی کے عالم میں آ گئے۔ ایک مرتبہ اب امام حسین علیہ السلام نے کس کرب و بے چینی کے ساتھ اپنے اس بھتیجے کو، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اجازت دی، لہٰذا یہ علماء مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ اپنے بھائی کی یاد امام کے لیے تازہ ہو گئی، اور یہ فقرہ ملتا ہے، یہ جملہ ملتا ہے کہ امام نے ایک امامہ نکالا، وہ امامہ امام حسن علیہ السلام کا تھا، اور یہ جملہ ملا کہ فَأَمَّمَا بِإِمَامَتِ، امام حسن علیہ السلام کے امامے کو جناب قاسم کے سر کے اوپر رکھا، اور عزیزان گرامی سید الشہداء کے عزادارو امام نے کیا انجام دیا، اس لباس کے 2 ٹکڑے کیے، اس امامے کے آدھے کو جناب قاسم کے سر کے اوپر باندھا اور آدھے کو کفن کے طور پہ، کرتے کے طور پہ ان کے بدن کے اوپر جو ہے وہ باندھا۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جب جناب قاسم نکلے تو اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی، مختلف وجہ ہے، میں بس ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عرب میں دستور یہ تھا کہ جس کا لباس بھی 2 پارا اور 2 نیم ہوا کرتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یتیم ہے اور اس یتیم کے اوپر جو ہے وہ ہم کو رحم کرنا ہے، تو شاید سید الشہداء نے یہ اس طریقے سے اس لباس کو اس طریقے سے اس کو 2 حصے میں تقسیم کیا کہ امامہ بنایا، نصف حصہ اور نصف حصہ ان کے بدن کے اوپر رکھا تاکہ دشمن یہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ یتیم ہے، اس کے اوپر رحم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کیسی مصیبت تھی کہ ایک مرتبہ جب جہاد کرتے کرتے بہت سے لوگوں کو فنار کیا، اور جب آخر میں آواز دی ہے میرے چچا میری مدد کو آؤ، تو اب یہ مقتل نے لکھا کہ حسین ابن علی اتنی جلدی سے جناب قاسم کی طرف دوڑے کہ جیسے ایک شکارچی پرندہ ہوتا ہے جو اس طریقے سے صورت کے ساتھ جالتا ہے، ایک شیر غضبناک کے مانند امام بڑھے، اور امام نے جناب قاسم کے قاتل کے ہاتھ کو جدا کر دیا۔ اس نے اپنے فوج کو بلایا، ارے میری مدد کرو عزادارو۔ بس اسی اثنا میں جب لوگ اس کی مدد کے لیے آنا چاہتے تھے، بھگدڑ ہوئی، جناب قاسم علیہ السلام کے بدن اس طریقے سے گھوڑوں کی لاشوں سے، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اور مقتل نے یہ لکھا کہ جب سید الشہداء ان کے جنازے ان کے کنارے پہنچے تو ایک مرتبہ آواز دی ہے میرے لال تیرے چچا کو بہت شوق ہے، تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، یہ بات تیرے چچا کے لیے کتنی مشقت آور ہے کہ تم آواز دیتے رہے اور میں تمہاری مدد نہ کر سکا، اور جب مدد کے لیے حاضر ہوا تو اس مدد کا تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جناب قاسم کی روح قفس انصرو سے پرواز کر گئی۔ واہ قاسمہ واہ مصیبتہ واہ حسینہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔